الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد وہ لوگ جو قبری یا برزخی جنت یا جہنم کا عقیدہ رکھتے ہیں یا قبر اور برزخ کی زندگی کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے ایسے کمزور دلائل ہیں جس طرح انہوں نے فرعون اور فرعونیوں کی بات کی، جو کہ قرآن مجید سے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ثابت کیا کہ ان سے کوئی قبر یا برزخ کا عذاب نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کی آگ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یا پھر وہ سورہ یاسین والے مومن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس سے بھی اس مومن کی موت ثابت نہیں ہوتی کہ موت ہو اور وہ سیدھا جنت میں چلا جائے اور اس کی وہ پھر وہ بتائے، وہاں پہ بھی کوئی آیات سے موت واضح نہیں ہوتی۔ اب رہا ایک اور دلیل وہ دیتے ہیں کہ وہ جو شہداء ہیں کیا وہ شہید زندہ نہیں ہیں، کیا وہ جنت میں نہیں اللہ کے ہاں رزق کھا رہے؟ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ جہاں تک شہداء کا معاملہ ہے تو شہداء کے معاملے میں دو واضح آیات ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تم وَلَا تَقُولُوا اور تم نہ کہو جو قتل ہو جائے اللہ کے راستے میں مردہ ان کو نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اور تم کو شعور ہی نہیں ہے کہ تو یہاں پر اللہ نے جب یہ بات بتا دی کہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح ان کو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ شہید زندہ ہیں اور وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ اب اللہ کے ہاں جو دوسری آیت ہے اس میں بھی یہ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور تم حساب نہ لگانا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا جو قتل ہو جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہے اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان کے لیے جو ان سے بعد میں ملنے والے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر خوش ہیں کہ جو اللہ نے ان کو نعمت اور فضل عطا کیا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بالکل یہ بات صحیح ہے۔ اب اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں، کیسے زندہ ہیں، کہاں رزق پا رہے، کس جنت میں ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ متشابہ آیات ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم اس کی تعویل پہ نہیں جاتے کہ کس طرح زندہ ہیں، کیوں زندہ ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اب اس سے جس بات سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں قبر یا برزخ کی زندگی، تو یہ شہداء کا معاملہ ہے اور یہ خاص ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شہید ہے تو اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اس میں ہم اس کی تعویل میں نہیں جاتے کہ وہ کس طرح زندہ ہے، لیکن ہر بندہ تو شہید نہیں ہے۔ اب اس میں عام مسلمان بھی ہیں جو شہید نہیں ہیں، اور دوسرے جو کفار و مشرکین ہیں وہ تو ایمان والے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ تو اب کفار و مشرکین کی بات بھی یہاں سے نکال دیں اور عام ایمان والوں کی بات بھی نکال دیں کہ ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، بلکہ یہ شہداء کی خاص بات ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام چونکہ جو ہے نا وہ نبی تھے، ان کا مرتبہ شہداء سے بھی اعلیٰ افضل تھا، تو ہم اس کی تعویل میں بھی نہیں جاتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بس جو بھی شہید ہے اللہ نے اس کو زندہ کہا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہاں، اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ عام لوگوں کی طرح بعض دینی احکام ان کے لیے بھی نافذ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا بھی جنازہ ہم پڑھا سکتے ہیں یا اس کا بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے،
اس کا غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کفن بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور پھر جب اس کو دفن کر دیا جائے تو اس کے بعد اس کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، عام مرنے والوں کی طرح اس کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ شہید کی اگر بیوی تھی تو اس بیوی کو جو ہے نا دوسرے نکاح کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے عدت پوری کرنے کے بعد۔ تو اب یہ تو بالکل وہی معاملہ ہے جس طرح عام مسلمان یا مسلم کی موت کے بعد کیا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ اللہ نے روک دیا ہے کہ ان کو تم مردہ نہ کہو، اس لیے ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، جیسے رکھا ہوا ہے، جیسے رزق پا رہے ہیں، ہم اس کی تعویل میں نہیں جاتے۔ اس سے یہ بات ثابت کرنا کہ دیکھیں جی شہید زندہ ہیں، تو یہ دیکھیں قبری یا برزخی زندگی کا معاملہ ہے، تو یہاں پر قبری یا برزخی زندگی کی بات ہی نہیں کی اللہ پاک نے، یہاں پہ تو صرف اتنا بتایا کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے۔ اب اللہ کے پاس کہاں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کی تعبیر میں نہیں جاتے۔ تو باقی رہا کہ عام ایمان والوں کے لیے یہ بات ثابت کرنا کہ قبر یا برزخ ہے اور پھر اس میں وہ زندہ ہے، تو شہداء کے حوالے سے بھی اللہ نے قبر یا برزخ کی بات نہیں کی کہ وہ اس میں زندہ ہے، تو عام لوگوں کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ قیامت والے دن سے پہلے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے یا زندہ ہوتا ہے، یا وہ پھر جہنم میں چلا جاتا ہے، قبری یا برزخی جہنم میں، یا پھر جنت میں چلا جاتا ہے، قبری یا برزخی جنت میں، یا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص ہے اور اس کو خاص رکھا جائے، اور ہر خاص معاملے کی دلیل خاص ہوتی ہے، اس کو آپ جنرل یا عمومی بات نہیں کہہ سکتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔